قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی، انصاف کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی ذات کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کے خلاف بھی اگر گواہی دینا پڑے تو آدمی انصاف کی سچی گواہی دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تم انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دو، انصاف کی گواہی، سچے لوگوں کا ساتھ دو، غلط لوگوں کا سپورٹ مت کرو، یہاں تک کہ تمہارے خلاف گواہی دینا پڑے، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف، یا تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف۔ جب بھی آدمی گواہی دے، بات کرے تو انصاف کی بات، سچی بات، اور سچوں کا ساتھ دے، جھوٹوں کا ساتھ نہ دے، ظالموں کا ساتھ نہ دے، غلط لوگوں کا سپورٹ نہ کرے۔ یہ سب انصاف کی تعلیمات ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو۔ قرآن مجید میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکت، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے کہا، 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں، کیا ان کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے گناہوں کو بتانے سے پہلے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ اس سوال کا 2 مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سامعین کی توجہ، کامل توجہ اپنی طرف مبذول کرنا ہے، تاکہ سارے لوگ پورے طور پر متوجہ ہو جائیں اور جو آگے بات کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ اور تو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ بیان کیے جا رہے ہیں ان گناہوں کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا۔ یہ گناہ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ہوتی، نیکی کی بات ہوتی، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے 3 مرتبہ اس کو دہراتے تھے، تکرار کرتے۔ کوئی گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے تو اس گناہ کی خطرناکی اور اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ اس کو 3 مرتبہ دہرا کر بیان کرتے تھے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا الاشراک باللہ، سب سے پہلے شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں، اور مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ، دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو شرک باللہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اور
دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، شرک باللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ بتایا، اس لیے کہ اللہ کے حق کے بعد اولاد پر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو وہ ایک بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ دوسرے نمبر پر بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا تو گناہ ہے ہی، خطرناک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو جھوٹ کی شکلوں میں ایک شکل کیا ہے؟ آدمی جھوٹی گواہی تھی۔ جھوٹی گواہی سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ظالم کا سپورٹ ہم کرتے ہیں، ایک مجرم کا سپورٹ کرتے ہیں، اور کسی کا حق مارنے میں ہم اس کا ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، ہم کو معلوم ہے، بسا اوقات ہم جانتے ہیں صاف طور پر کہ یہ شخص ظالم ہے، کسی کا حق مار رہا ہے اور یہ مجرم ہے، غلط ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا قریبی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط آدمی ہے، یہ مجرم ہے، یہ ظالم ہے، سامنے والے کا حق مار رہا ہے، پھر بھی ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے فیور میں بات کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین خطرناک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن جب یہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی کا تذکرہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو اور بیان کرنے کے لیے آپ سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے، ٹیک ہٹا کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور بار بار اسی کو دہرا رہے تھے اور لوگوں کو جھوٹی گواہی سے ڈرا رہے تھے، جھوٹی گواہی مت دو۔ تو صحابہ بار بار سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے لیتہ سکت، کاش کہ آپ اب خاموش ہو جائیں، یعنی بیزار ہو کر کے نہیں بولے، بلکہ رحمتاً علیہ، رفقاً علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نرمی کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے کہ آپ اتنا زیادہ پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر کے اور اتنا سنجیدگی کے ساتھ اس سے ڈرا رہے ہیں، ہم ضرور اس گناہ سے بچیں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں تو کافی۔ تو صحابہ کرام نے کہا لیتہ سکت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی، انصاف کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی ذات کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کے خلاف بھی اگر گواہی دینا پڑے تو آدمی انصاف کی سچی گواہی دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تم انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دو، انصاف کی گواہی، سچے لوگوں کا ساتھ دو، غلط لوگوں کا سپورٹ مت کرو، یہاں تک کہ تمہارے خلاف گواہی دینا پڑے، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف یا تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف، جب بھی آدمی گواہی دے، بات کرے تو انصاف کی بات، سچی بات، اور سچوں کا ساتھ دے، جھوٹوں کا ساتھ نہ دے، ظالموں کا ساتھ نہ دے، غلط لوگوں کا سپورٹ نہ کرے، یہ سب انصاف کی تعلیمات ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، نعمان بن بشیر کے والد جب بشیر نے انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا اور ان کی ماں کا یہ اصرار تھا اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیں تاکہ یہ معاملہ یقینی ہو جائے، پھر بعد میں کچھ گڑبڑ نہ ہو، تو اپنے بیٹے کو بلا لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے اور اس کے ماں کی خواہش ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس ان کے علاوہ اور بھی بچے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔
تو کہا کہ تم نے اپنے تمام بیٹوں کو بھی ایسے ہی غلام دیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے اپنے صرف اسی بیٹے کو غلام دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ظلم ہے، تم ناانصافی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یہ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے بچوں میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور ظلم کے معاملے میں میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں، مجھے گواہ مت بناؤ، میں اس معاملے میں گواہ نہیں بنوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، ناانصافی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بنے۔ تو اس لیے جھوٹی گواہی سے اور ایسے غلط قسم کے لوگوں کا ساتھ دینے سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ کیا ہے، ظالموں کو ہمت ملے گی، اور جو مجرم قسم کے لوگ ہیں ان کو طاقت ملے گی، وہ اور جری ہو جائیں گے گناہوں پر، غلطیوں پر، اور جو مظلوم ہیں ان پر ظلم ہوگا، ان کی حق تلفی ہوگی، ان کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی آدمی انصاف کی بات کرے، سچی بات کرے، اور مظلوموں کا ساتھ دے، ظالموں کے سپورٹ میں، مجرموں اور نافرمانوں کے سپورٹ میں نہ رہے، ورنہ وہ بھی سب سے بڑا مجرم اور ظالم کہلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔